یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ انہیں زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں سرخ چہرے کے ساتھ خوابگاہ سے نکلے۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اسی شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں نے عرض کی، ہم میں نیک لوگ موجود ہوں یا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7237۔ عقیل بن خالد اور صالح دونوں نے ابن شہاب زہری سے یونس کی زہری سے حدیث کے مطابق اور اسی کی سند سے بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7238۔ احمد بن اسحاق نے کہا، ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے۔ وہیب نے اپنی انگلی سے 90 کا نشان بنایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7239۔ جریر نے عبدالعزیز بن رفع سے اور انہوں نے عبداللہ بن قطبیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حارث بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن صفوان اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے ان سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، جو مجبور ان کے ساتھ شامل ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی ان کے ساتھ دھسا دیا جائے گا، البتہ قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اور ابو جعفر نے کہا، یہ مدینے کے قریب کا چٹیل حصہ ہوگا جہاں ان کو دھسایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7240۔ عبدالعزیز بن رفع نے ہمیں اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور ان کی حدیث میں ہے، ابن قبطیہ نے کہا تو میں ابو جعفر سے ملا، میں نے کہا انہوں یعنی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو زمین کا ایک چٹیل میدان کہا تھا، تو ابو جعفر نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ مدینے کا چٹیل حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7241۔ امیہ بن صفوان سے روایت ہے، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن صفوان کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک لشکر اللہ کے اس گھر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کا رخ کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ زمین کے چٹیل حصے میں ہوں گے تو ان کے درمیان والے حصے کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان میں سے ایک علیحدہ رہ جانے والے شخص کے سوا جو ان کے بارے میں خبر دے گا، اور کوئی زندہ باقی نہیں بچے گا۔ تو ایک شخص نے ان کی بات سن کر کہا، میں تمہارے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹ نہیں باندھا، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7242۔ عبیداللہ بن عمرو نے کہا، ہمیں زید بن ابی انیسہ نے عبد الملک عامری سے خبر دی، انہوں نے یوسف بن ماہک سے روایت کی، کہا مجھے عبداللہ بن صفوان نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم اس گھر یعنی کعبے میں پناہ لے گی، ان کے پاس نہ اپنا دفاع کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہوگا، نہ عددی قوت ہوگی، اور نہ سامان جنگ ہی ہوگا، ان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ لشکر کے لوگ زمین کے ایک چٹیل حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یوسف بن ماہک نے کہا،
ان دنوں اہل شام مکے کی طرف بڑھے آ رہے تھے تو عبداللہ بن صفوان نے کہا، دیکھو اللہ کی قسم یہ وہ لشکر نہیں ہے۔ زید بن ابی انیسہ نے کہا، اور مجھے عبد الملک عامری نے عبد الرحمن بن ثابت سے، انہوں نے حارث بن ابی ربیعہ سے، انہوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوسف بن ماہ کی حدیث کے مانند روایت کی، مگر انہوں نے اس میں اس لشکر کی بات نہیں کی جس کا عبداللہ بن صفوان نے ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7243۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے دوران اضطراب کے عالم میں اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ نے نیند میں کچھ ایسا کیا جو پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عجیب بات ہے کہ آخری زمانے میں میری امت میں سے کچھ لوگ بیت اللہ کی پناہ لینے والے قریش کے ایک آدمی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ چٹیل میدان حصے میں ہوں گے تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تو ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں ان میں سے کوئی اپنی مہم سے آگاہ ہوگا، کوئی مجبور اور کوئی مسافر ہوگا، وہ سب اکٹھے ہلاک ہوں گے اور قیامت کے روز واپسی کے مختلف راستوں پر نکلیں گے، اللہ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7244۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے یعنی اونچی محفوظ عمارت پر چڑھے، پھر فرمایا، کیا تم بھی دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کے واقع ہونے کے مقامات بارش ٹپکنے کے نشانات کی طرح یعنی بکثرت اور واضح دیکھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7245۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7246۔ ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے ہوں گے، ان میں بیٹھا رہنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا، اور ان میں کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو ان کی طرف جھانکے گا بھی وہ اسے اوندھا کر دیں گے، اور جس کو ان کے دوران میں کوئی پناہ مل جائے وہ اس کی پناہ حاصل کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7247۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے عبد الرحمن بن مطیع بن اسود سے